بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برفانی صحرا، فنا و بقا کے جان لیوا لمحات سے گزرتا ایک ناقابل فراموش شاہکار۔ مصنف امجد رئیس۔ صبح نکھری ہوئی اور بادلوں سے پاک تھی۔ ہلمین رینج کا منظر سحر طاری کر رہا تھا۔ اس کی چوڑی نوکیلی برفانی شاخیں گلیشیئر کے اطراف میں ہزاروں فٹ دور نکلی ہوئی تھیں، جیسے کسی محب پھول کی دراز پنکھڑیاں۔ نظارہ مبہوت کیے دے رہا تھا۔ لورین نے نقشہ نکالا۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، اس نے کہا۔ پہلا یہ کہ ہم گلیشیئر کے متوازی مزید 80 میل تک جائیں، یا پھر سیدھا بالائی راستہ اختیار کریں۔ سین دوربین سے جائزہ لے رہا تھا۔ ہم سیدھے اوپر جائیں گے۔ مجھے پاس میں کوئی خاص رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، سین بولا۔ لورین مسکرائی۔ اوکے، لیکن ہمیں پہلا ایمرجنسی ڈپو قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم پہاڑیوں میں پیش قدمی کریں گے، لورین بولی۔ 3 بجے سین نے مائلو میٹر چیک کیا۔ ہم بیس سے 100 میل دور آ چکے ہیں۔ ڈپو کہاں بنائیں؟ سین نے پوچھا۔ وہاں، ان دو پستاکت چوٹیوں کے درمیان، لورین نے اشارہ کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، موزوں مقام ہے، سین نے کہا۔ 2 میں سے ایک ایمرجنسی بیرل وہاں برف میں دفنا دیا گیا۔ وہاں 6 فٹ کا مارکر پول نصب کیا گیا، جس کی چوٹی پر سرخ کپڑا موجود تھا۔ لورین نے جی پی ایس یونٹ نکال کر آن کیا۔ کچھ دیر میں ٹرانسمیٹر مصنوعی سیارے کے ساتھ جڑ گیا۔ لورین نے ٹھیک لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ نوٹ پیڈ پر لکھا، پھر جی پی ایس واپس جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ وہ ہلمین رینج سے گزرنے کے لیے تیار تھے۔ اسنو موبائل ترچھی حالت میں بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ ہر ایک 1000 فٹ پر سردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حفاظتی لباس کے باوجود جلد ہی سین نے کپکپاہٹ محسوس کی۔ انگلیاں گویا جمنے لگی تھیں۔ اس نے بڑھتی ہوئی سردی کی جانب سے توجہ ہٹائی اور توجہ چڑھائی کی طرف مرکوز کر دی۔ سین نے کسی بھی حادثے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس کے آگے لورین ماہرانہ انداز میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کا بدن اوپر اٹھا ہوا تھا، بالکل ہارس ریس کے جوکی کے مانند، جس کے پیر رکابوں میں ہوتے ہیں اور جسم معلق، سر گھوڑے کی گردن کے قریب ہوتا ہے۔ وہ جس حالت میں اوپر جا رہے تھے، اس کے لیے یہ انداز بہترین تھا، کیونکہ اسنو موبائلز میدان میں نہیں دوڑ رہی تھیں۔ ذرا سی غفلت مشینوں کو لڑکھا سکتی تھی۔ محفوظ حالت میں وہ خاصے اوپر آ کر رک گئے۔ لورین نے الٹی میٹر سین کو دکھایا۔ ہم بلندی کے قریب ہیں۔ یہ بڑا ڈرامائی منظر تھا۔ کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے چکرا رہے تھے۔ یہ دراصل برف کے اجتماعی ذرات تھے۔ بادلوں کے نیچے گلیشیئر تھا، بلیک مور، کرۂ ارض پر سب سے بڑا گلیشیئر۔ جتنا علاقہ عظیم گلیشیئر نے گھیرا ہوا ہے، اتنی جگہ فرانس اور جرمنی جیسے ممالک کے لیے کافی تھی۔ گلیشیئر پر آنے کے لیے ان کے پاس 2 راہیں تھیں۔ ایک راہ سین نے برفانی الغار کے خطرے کے باعث مسترد کر دی۔ دوسرا راستہ گھاٹی میں سے ہو کے گزرتا تھا، جو بائیں جانب تھی۔ انہوں نے گھاٹی کا انتخاب کیا۔ اسنو موبائلز کی رفتار دھیمی تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے وہ قدم بقدم جل رہے ہیں، تاہم انہوں نے سفر جاری رکھا۔ 8 بجے تک وہ متواتر 13 گھنٹے کی ڈرائیو کر چکے تھے۔ تھکن سے برا حال تھا، جسم اکڑ گئے تھے۔ کیمپ، لورین کے منہ سے نکلا۔ سین پہلے ہی تیار تھا۔ خیمہ جمایا گیا۔ کھانے پینے کے بعد انہوں نے کیپریکون ریڈیو کال کی۔ فرینک نے دونوں طرف کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مختصر گفتگو کے بعد وہ ریڈیو بند کر کے لیٹ گئے۔ کل ہم انٹارکٹیکا کی بدترین اور شیطانی کھائی کا سامنا کریں گے، لورین نے کہا۔ غیر یقینی امکانات اعصاب کے لیے امتحان ثابت ہوتے ہیں۔ موسم اور برفانی پل ان میں سر فہرست ہیں۔ فولادی اعصاب بھی پارا پارا ہونے لگتے ہیں۔ کھائیوں، گڑھوں سے بچا جا سکتا ہے، تاہم اول ذکر دونوں امکانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے۔ پہلے برفانی پل سے مت بھیڑ ہوئی تو لورین نے کہا، طریقہ کار ایک ہے اور سادہ ہے، اگرچہ جان لیوا خطرہ اپنی جگہ پر ہے۔ برج پر جانے سے پہلے اچھی طرح جائزہ لے لو، وہ کتنا طویل اور دبیز ہے، چوڑائی کتنی ہے۔ پل کے مضبوط حصے کا انتخاب کرو اور اس حصے پر جتنی تیزی سے ڈرائیو کر سکتے ہو کرو۔ پل گرنے سے پہلے تم پار ہو جاؤ گے، اس نے سین کو بتایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پل کہیں سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ہمیں کتنے پلوں سے واسطہ پڑے گا؟ سین نے سوال اٹھایا۔ لورین نے آنکھیں سکیڑ کر دور تک کھائیوں بھرے علاقے کو جانچا۔ مشکل ہے، شاید 100 یا 100 سے بھی زیادہ، لورین نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے جاتا ہوں۔ سین نے مومنٹم بنانے کے لیے فاصلے سے اسنو موبائل اسٹارٹ کی۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ پل کے کس حصے پر اس نے مشین دوڑانی ہے۔
پہلا پل دونوں نے یکے بعد دیگرے بخیریت عبور کر لیا۔ انہوں نے نصف فاصلہ کامیابی سے طے کیا۔ بعد ازاں قدرے ہموار مستح برفانی سطح آئی اور سین نے رفتار بڑھا دی۔ 15 میل فی گھنٹہ، 20، 22، اور لورین نے دیکھ لیا۔ رک جاؤ، وہ حلق کے بل چلائی۔ بظاہر وہ ایک مبہم سیاہی مائل طویل لکیر تھی۔ سین نے گاڑی روک لی۔ دونوں پیدل لکیر کی طرف گئے۔ تم نے دیکھا؟ لورین نے استفسار کیا۔ مجھے یقین نہیں تھا، میں اسے ٹھوس ہی سمجھتا تھا۔ قدیم دباؤ سے بننے والی فالٹ لائن، سین نے کہا۔ دیکھو اس کی چوڑائی، لورین نے قریب پہنچ کر کہا۔ فاصلے سے وہ سیاہی مائل لکیر کی مانند تھی، لیکن وہ کم سے کم 30 فٹ چوڑی تھی۔ لورین نے دائیں بائیں دیکھا، وہ سینکڑوں گز نہیں تو دونوں سمتوں میں میلوں تک چلی گئی تھی۔ حقیقت کا ادراک ہونے پر سین کے سر جسم میں ٹھنڈ اور بڑھ گئی، گویا ریڑھ کی ہڈی میں برفانی سلاخ اتر گئی تھی۔ کیا یہ گہری ہے؟ لورین نے شانے اچکائے۔ چیک کرنا ضروری ہے۔ وہ پیٹ کے بل کنارے کے ساتھ لیٹ گئی اور نیچے جھانکا۔ وہ گزر سکتے تھے۔ جھکاؤ فٹ بھر سے بھی کم تھا۔ اسے لیٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی۔ اشارہ کرنے پر سین نے المونیم کا نوکدار مخصوص آلہ اسے پکڑا دیا، جس سے برفانی ریلوں میں دفن ہونے والے کوہ پیماؤں کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لورین نے ہاتھ بڑھا کر برفانی سطح کی صلاحیت کو چیک کیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آلہ اس کی مٹھی میں سمیت اندر گھس گیا، جیسے چھری مکھن میں اترتی ہے۔ لورین نے مٹھی گھما کر بآسانی وہاں پر سوراخ بنایا۔ یہ امر کسی بھی شخص سے بالا تر تھا کہ وہ جگہ کھوکھلی تھی۔ پیچھے رہو اور میری ٹانگ پکڑ لو، اس نے سین سے کہا۔ خود وہ احتیاط سے چند انچ آگے کھسکی اور سوراخ میں جھانکا۔ اس کی سانس رک گئی۔ سین، تم یقین نہیں کرو گے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ انٹارکٹیکا میں کوبالٹ کریک سے گہری کھائی دوسری نہیں تھی، لیکن لورین جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ مطلب ہم اس پر قدم نہیں رکھ سکتے؟ سین نے نتیجہ اخذ کیا۔ لورین پیچھے ہٹ گئی۔ 2 عدد برفانی گولے ڈھونڈ کر اس نے سوراخ سے فاصلے پر 10 فٹ آگے بیزر برفانی سطح پر اچھال دیے۔ تصادم ہوتے ہی 4 فٹ چوڑا خلا نمودار ہوا۔ گولوں کے گرنے کی آواز سننے کے لیے دونوں نے کان لگائے۔ پورا منٹ گزر گیا اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دونوں وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ اس کا نام رکھنا پڑے گا، سین بڑبڑایا۔ ڈیپ تھروٹ، لورین نے برجستہ کہا۔ دونوں نے ڈیپ تھروٹ کے متوازی مناسب رہ کر گزر کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اس جستجو میں کافی وقت ضائع ہو گیا تھا، تاہم وہ ڈیپ تھروٹ سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ لورین نے محسوس کیا کہ وہ بدترین مراحل طے کر چکے ہیں۔ کیپریکون سے 200 میل دور انہوں نے دوسرا ایمرجنسی ڈپو قائم کیا۔ لورین نے پیڈ پر GPS پوزیشن نوٹ کی۔ 50 میل تک مستا گراؤنڈ ہے، اس کے بعد پھر کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لورین نے نقشے کا جائزہ لیا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جولین اور اس کے ساتھی بڑھتے کیوں رہے؟ انہیں وہاں رک جانا چاہیے تھا جہاں ایئر کرافٹ کو اترنے میں آسانی ہوتی۔ سین کے لہجے میں بیزاری تھی۔ غالباً جولین اس خوبی سے محروم ہے کہ کب پسپائی اختیار کرنی چاہیے، لورین نے کہا۔ 3 گھنٹے بعد وہ اس میدان کے وسط میں تھے جو ناہموار سطح اور کھائیوں سے پر تھا۔ اس دوران میں وہ خود کو کسی بھی حادثے سے بچانے میں کامیاب رہے۔ یہ ہے وہ جگہ۔ تخمینے اور معلومات کے مطابق ایمرجنسی سگنل یہاں سے فائر کیا گیا تھا، لورین نے کہا۔ سین نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، کیا تم پر یقین ہو؟ سین نے پوچھا۔ اطراف میں 400-500 گز کا فرق ممکن ہے، لورین نے جواب دیا۔ گلیشیئر کا یہ مقام مائن فیلڈ کے مانند تھا۔ جولین کا خیمہ تلاش کرنا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ بہرحال پلان بنا کر انہوں نے تلاش شروع کی۔ وہ آہستگی سے گلیشیئر پر گریڈ پیٹرن بنا کر حرکت میں پذیر تھے۔ ہر 10 منٹ بعد وہ رک کر دوربین کے ذریعے علاقہ اسکین کرتے۔ موسم اچانک اور تیزی سے بدلا۔ لورین تلاش روکنے پر مجبور ہو گئی۔ موسم جیسے بدلا تھا ویسے ہی مان برف باری رک گئی۔ موقع ملتے ہی انہوں نے پھر سے ریسرچ کا آغاز کیا۔ دفتن سین کی آواز آئی۔ میں نے خیمہ دیکھ لیا ہے، وہاں کوئی کھڑا ہے۔ شاید اس نے سنو موبائلز کے انجن کی آواز سن لی ہے۔ اکلوتے آدمی نے انہیں دیکھ کر ہاتھ بلند کیا۔ مشینوں کے انجن بند کر دیے گئے تھے۔ خیمہ نصف کے قریب ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ لورین اور سین آگے بڑھتے ہوئے تباہ شدہ ایئر کرافٹ کی باقیات پر نظر ڈال رہے تھے، جن کے بیشتر حصے برف میں روپوش ہو چکے تھے۔ وہ آدمی گرتا پڑتا ان کی طرف آیا۔ لورین اسے جولین کی حیثیت سے پہچاننے میں ناکام رہی۔ اس کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ اگر وہ جولین تھا تو بھی اس تباہ شدہ حالت میں اس کے گھر والے بھی اسے پہچان نہیں سکتے تھے۔
ہم کئی 100 میل کے فاصلے پر کیپریکارن بیس سے آئے ہیں، لورین نے اسے بتایا۔ ویلکم، یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ لورین اور سین نے اسے بٹھانے میں مدد دی اور فلاسک میں سے گرم چاکلیٹ پلائی۔ تم لوگوں کے پاس کھانے کا سامان ہے؟ وہ کچھ سنبھلا تو پہلا سوال کیا۔ ہاں، سب کچھ ہے۔ ہوا کیا تھا؟ کریش کیسے ہوا؟ لورین نے پوچھا۔ میں جولین فٹزجیرالڈ ہوں۔ جولین نے تعارف کرا کے مختصر احوال سنایا، اشارے سے انجن کے بارے میں بتایا جو فاصلے پر پڑا تھا۔ جہاز کے بقیہ حصے کہاں ہیں؟ سین نے پوچھا۔ جولین انہیں کھائی کے کنارے پر لے کر آیا۔ کوئی نہیں بچا، وہ بولا۔ لورین نے افسردگی کے ساتھ نیچے ٹوئن اوٹور کے ملبے کو دیکھا۔ سین کی نگاہ نیچے جھولتی ہوئی سرخ رسی پر پڑی۔ تم نیچے گئے تھے؟ کسی کو نکالا ہے؟ اس نے جولین کو دیکھا۔ جولین نے رسی اینکر سے جدا کی اور نیچے پھینک دی۔ یقیناً میں نیچے گیا تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے وہاں سے صحافی کو نکالا تھا؟ جولین نے کہا۔ سین کو مزید حیرت کا سامنا تھا۔ تم نے خود ایک آدمی وہاں سے نکالا تھا؟ جولین نے شانے اچکائے۔ ایسے پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، متعدد بار میں نے ایسا کیا ہے۔ صورتحال مختلف ہوتی ہے، یہ وجہ ہے کہ پلی ہم ساتھ رکھتے ہیں، جولین نے کہا۔ اس کی حالت کیسی ہے؟ سین نے پوچھا۔ بہت تکلیف میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، جولین نے بتایا۔ سین کو توقع تھی کہ جولین رسی واپس کھینچ لے گا، لیکن اس نے الٹا کام کیا۔ ان کے پہنچتے ہی رسی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ وہ جولین کی اس حرکت پر الجھن کا شکار ہو گیا تھا، لہٰذا وہ سوال کے بغیر رہ نہ سکا۔ دونوں پائلٹ ختم ہو چکے ہیں، رسی کے ذریعے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جولین کے جواب نے سین کو مزید الجھا دیا، تاہم وہ خاموش رہا۔ لورین خیمے کی حالت دیکھنے چلی گئی۔ خیمہ 2 آدمیوں کا مدفن نظر آ رہا تھا، 2 ہڈیوں کے ڈھانچے، قریب المرگ۔ بائیں جانب ناروے کا کارل نورلینڈ، لورین نے اندازہ لگایا۔ دونوں بلکہ تینوں میں سب سے بدتر حالت کارل کی تھی۔ منہ پر خون جمع تھا، ناک فراسٹ بائٹ کا شکار تھی۔ وہ قریب بے ہوش تھا، کسی بھی وقت کوما میں جانے والا تھا۔ کچھ نہیں پتا کہ کب سے بھوکا تھا۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی قلت آب انتہا پر تھی۔ دائیں ہاتھ سے میں ایمرجنسی ٹرانسمیٹر تھا، انگلیاں جن پر کھال رہ گئی تھی ٹرانسمیٹر پر یوں لپٹی تھی جیسے زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہو۔ لورین نے ٹرانسمیٹر ہاتھ سے چھڑا کر اس کا سوئچ آف کیا اور اسے ایک طرف کو ڈال دیا۔ اب جبکہ لینڈ ریسکیو جاری تھا، ہوا کی لہروں پر ایمرجنسی سگنل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوئی، وہ ہوش میں تھا۔ میں نے آواز سنی تھی، کوئی ایئر کرافٹ آیا ہے؟ اس نے بکھری ہوئی آواز میں سوال کیا۔ نہیں، یہ لینڈ ریسکیو ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ لورین نے پوچھا۔ رچرڈ۔ اوف، میری ٹانگیں، رچرڈ کے منہ سے نکلا۔ لورین نے آہستگی سے سلیپنگ بیگ ہٹایا اور ٹانگوں کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ رچرڈ کی اذیت کا تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔ تمہیں مورفین کی ضرورت ہے، میں انجیکشن لاتی ہوں، لورین نے کہا۔ شکریہ۔ رچرڈ کی آنکھوں میں ناقابل بیان تشکر اور امید تھی۔ لورین نے خود کو رونے سے باز رکھا۔ وہ کیسے ہیں؟ لورین کو دیکھ کر سین نے سوال کیا۔ میری توقع سے زیادہ خستہ اور بدحال۔ میں دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کروں گی، لیکن انہیں بیس پر لے جانا پڑے گا، لورین نے کہا۔ لورین نے کیپریکارن رابطہ کر کے احوال بتایا اور فرینک سے کہا کہ وہ ٹھیک صورتحال سے آئیون کو آگاہ کر دے۔ سین، مشینوں میں ایندھن بھرو، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے، لورین نے کہا۔ تمہارا نہیں خیال کہ ہمیں نیچے جا کر ایئر کرافٹ کے ملبے کا جائزہ لینا چاہیے؟ سین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ لورین کچھ بولتی، جولین نے دخل اندازی کی۔ کس مقصد کے لیے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے؟ ان دونوں کو طبی امداد کی ضرورت ہے، جولین نے کہا۔ سین نے پھر جولین کے لہجے پر حیرت محسوس کی۔ میرا خیال تھا کہ میں اور لورین دیکھ لیتے تو آئندہ انکوائری میں مدد مل سکتی تھی، کریش اور اموات کے بارے میں، سین نے کہا۔ انکوائری میں ہر سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں، جولین نے کہا۔ کیا تم نے فوٹوگراف بھی لیے ہیں؟ سین نے پوچھا۔ جولین سین کے قریب آ گیا۔ فوٹوگراف؟ وہاں 2 آدمی مردہ حالت میں ہیں اور مجھے وہاں تصویر کشی کرنا چاہیے تھی، جولین نے کہا۔ لورین کو مداخلت کرنی پڑی۔ سین، شاید جولین ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، ایئر کرافٹ کو بھول جاؤ، لورین بولی۔ سین نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اوکے۔ وہ مشینوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لورین نے رچرڈ کی مرہم پٹی کی اور تینوں کو ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے پانی گرم کرنے لگی۔ جولین نے اسٹوو پر سوپ بنا کر رچرڈ کو دینے سے پہلے خود پیا۔ تمہارا ساز و سامان کہاں ہے؟ لورین نے استفسار کیا۔ ہم مشینوں پر صرف ضروری سامان رکھیں گے، صرف ذاتی رکسیک ہیں، باقی سامان بیکار ہے۔
رچرڈ اور کارل کی مناسب مدد کرنے کے بعد انہیں صاف سلیپنگ بیگز میں منتقل کیا گیا۔ سین نے انہیں کٹ بیگ میں رکھ کر اس طرح سلیج کے ساتھ باندھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام محسوس کر سکیں۔ سلیج پر محفوظ ایندھن سے کچھ حصہ پیٹرول ٹینک میں ڈالا۔ واپسی کا سفر دھیمی رفتار کے ساتھ شروع ہوا۔ مورفین کا اثر ختم ہوتا تو رچرڈ کی چیخیں نکل جاتی۔ وہ حتی الامکان روا ڈرائیونگ کر رہے تھے، پھر بھی کہیں کہیں جھٹکا لگتا۔ وہ رچرڈ کی فریکچر ٹانگوں پر اثر انداز ہوتا۔ ہمیں چند گھنٹے آرام کرنا چاہیے، لورین نے تجویز پیش کی۔ انہوں نے 3 خیمے کھڑے کیے، برف پگھلا کر کھانا تیار کیا۔ کارل کو چمچے کے ذریعے کھلایا گیا۔ اس کی حالت میں خفیف سی بہتری ظاہر ہوئی تھی۔ لورین نے بیس کال کی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ تھکن اس کے ریشے ریشے میں سما رہی تھی۔ سین اس کے ساتھ لیٹا تھا لیکن بیدار تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوالات چکرا رہے تھے۔ جولین کا رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ 3 آدمیوں میں صرف وہی بہتر حالت میں تھا۔ کارل اور جولین کی جسمانی کیفیت میں نمایاں فرق تھا۔ اگر وہ چند گھنٹے تاخیر سے وہاں پہنچتے تو کارل کی سانس اکھڑ جانی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، اس نے خاموشی سے تیاری کی اور گلیشیئر پر نکل آیا۔ پلٹ کر خیموں کی جانب دیکھا، سکوت طاری تھا۔ وہ اپنی اسنو موبائل کے پاس آ گیا، دفتن ایک ہاتھ اس کے بازو پر آیا۔ وہ اس کے قریب برف پر موزوں میں کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسنو موبائل کی اوپری جانب سے ایک بیگ ہو گیا ہے، سین نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ واپسی کے راستے پر دیکھتا ہوں، شاید مل جائے۔ سین نے اس کا ہاتھ ایک طرف کو کیا۔ رکو، میں بھی آتا ہوں۔ اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا۔ تم سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ سین کی آواز سپاٹ تھی۔ سین نے تیزی کا مظاہرہ کیا، تاہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ رات 2 بجے وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا۔ رک سیک میں سے رسی کا چھلا نکال کر کھولا۔ کھائی کے کنارے مناسب جگہ تلاش کر کے اس نے رسی پھنسائی۔ جولین کا رسی سے جان چھڑانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ 130 فٹ نیچے ٹوئن اوٹور کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ہیڈ ٹارچ کی روشنی میں وہ احتیاط سے اتر رہا تھا۔ گہرائی میں اس کا سفر 145 فٹ پر ختم ہوا۔ رسی بھی 145 فٹ پر ختم ہو گئی۔ سین نے تفتیش شروع کی تھی۔ ایک ونگ کچے کپڑے کی مانند پھٹ چکا تھا۔ دوسرا ونگ مڑ کر ڈھانچے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دونوں انجن غائب تھے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ ایئر کرافٹ 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، جبکہ جولین کی کہانی میں ٹوئن اوٹور کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ دروازہ قبضوں سے اکھڑ گیا تھا۔ وہاں سے سین پیسنجر ایریا میں داخل ہوا۔ وہ سوچا تھا کہ ایسے خوفناک حادثے میں صحافی کیسے بچ گیا تھا۔ تقریباً تمام نشستیں اکھڑ گئی تھیں۔ سامنے کے حصے میں سیاہ خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ ملبے کے ساتھ اس نے تیز سبز رنگ کے 2 ڈبے دیکھے۔ لیبل پڑھنے سے معلوم ہوا کہ وہ ایمرجنسی فوڈ کے لیے تھے۔ سین نے ڈبے کھول کر دیکھے، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ متعدد ٹن پیک بھی خالی ملے۔ اشیاء خورد و نوش کے ریپرز ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے خود کو اب تک زندہ رکھا۔ لیکن کارل کی بدتر حالت سین کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ کیا جولین نے اسے خوراک سے محروم رکھا تھا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ صحافی کی حالت زخموں کی وجہ سے خراب تھی، خصوصاً ٹانگوں کا فریکچر، لیکن وہ بھوکا پیاسا نہیں لگ رہا تھا۔ سین نے میڈیکل سپلائی باکس بھی دیکھا، جسے چھوا تک نہیں گیا تھا۔ کیوں؟ پر کیوں؟ غصے کی لہر نے اس کے جسم کو وقتی طور پر گرم کر دیا۔ وہ کاکپٹ میں داخل ہوا۔ دونوں پائلٹ برف کے ذرات اور برفانی ہواؤں میں جم چکے تھے۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اسے ان دونوں کی فیملیز کا خیال آیا۔ وہ ان دونوں کو مناسب تدفین کے لیے یہاں سے نکال کے بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اس نے کیمرہ نکال کر مختلف زاویوں سے فوٹو لیے جو انکوائری میں بطور شہادت کام آ سکتے تھے۔ پیسنجر ایریا کے فوٹو لینے کے بعد اس نے باہر سے ٹوئن اوٹور کی حالت کے فوٹو لیے۔ کیمرہ رکھ کر رسی کے سہارے وہ اوپر کو چڑھنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد وہ کیمپ میں واپس پہنچ چکا تھا۔ اسنو موبائل کو محفوظ کر کے وہ خاموشی سے لورین کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ دونوں ایک ہی خیمے میں تھے۔ دیکھا ہے جہاز کو؟ لورین نے خمار آلود آواز میں پوچھا۔ ہاں، سین بولا۔ سو جاؤ، صبح 6 بجے نکل جائیں گے، لورین نے کہا۔ یہ لوگ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے میں جا رہے ہیں۔ کل سے آفیشلی ہم ونٹر میں ہوں گے۔ ستمبر تک کوئی فلائٹ نہیں آئے گی اور ایک طویل رات، سین نے کہا۔ ہاں، ان کے لیے ایک نیا بھیانک خواب شروع ہوگا، لورین نے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ مکس نہیں ہو سکتے، سین نے کہا۔ سین، ہم کیا کر سکتے ہیں، لورین نے کہا، اور وہ چپ ہو گئی۔ اس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ انٹارکٹیکا کا ونٹر اپنی طرز کا خوفناک اور شدید دباؤ لاتا ہے جو انسانی اعصاب اور نفسیات کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈراونا خواب کی لفظی ترکیب ناکافی تھی۔
فرینک دوربین سے شمالی افق کو کھنگال رہا تھا۔ 5 ناکامیوں کے بعد یہ اس کی چھٹی کوشش تھی جو رائے گاہ نہیں گئی۔ اس 2 موبائلز کے 4 روشن نقطے اس نے دیکھ لیے تھے۔ فاصلے کی وجہ سے ہیڈ لائٹس نقطوں کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میس روم کی کھڑکی پر دستک دی۔ وہ آ رہے ہیں۔ کیپریکارن کی ٹیم بے قراری سے ان کی منتظر تھی۔ لورین کی موبائل پہلے پہنچی۔ 2 منٹ بعد سین بھی آن ملا۔ دونوں جانب سے مسرت کا اظہار کیا گیا۔ ٹیم کے اراکین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ جولین سے ہاتھ ملایا گیا۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ رچرڈ اور کارل کی نگہداشت ہر شے پر مقدم تھی۔ دونوں کو کلینک میں پہنچایا گیا۔ آگے ڈاکٹر میل کا کردار اہم تھا، جس نے تیزی سے دونوں کی حالت کا جائزہ لیا۔ لورین نے آرام کی بجائے ڈاکٹر میل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ کارل کا وزن خطرناک حد تک گر چکا ہے، وہ شوق میں ہے۔ کوئی بات کی ہے اس نے؟ میل نے سوال کیا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ لگتا ہے سٹریس اور ٹراما کے باعث اس کا دماغ شٹ ڈاؤن ہے، لورین نے کہا۔ ابتدائی طبی امداد کے دوران ہی کارل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میل نے رچرڈ کو فی الوقت پینسلین پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لورین میس روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس 2 موبائلز پر 6 دن کے مشن کے بعد صوفے پر بیٹھنا کسی عیاشی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جولین فلاسک میں سے چائے لے رہا تھا۔ لورین یہ بات نظر انداز نہ کر سکی کہ جولین چائے ڈاکٹر کے ذاتی مگ میں ڈیل رہا تھا، جس پر ڈاکٹر میل کا نام تک واضح تھا۔ اس دوران مردوں نے اشیاء طعام میز پر سجائیں اور جولین چائے سے نبٹ کر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے لورین کو بھی دعوت دی اور مائی ڈیئر کے الفاظ استعمال کیے۔ میں سین کا انتظار کر رہی ہوں، لورین نے کہا۔ کافی؟ فرینک نے بھاپ اٹھتا مگ آگے بڑھایا۔ لورین نے مگ لے کر چسکی لی۔ کیا خبریں ہیں؟ فرینک نے کاغذات کا پلندہ اسے پکڑایا۔ پریس کی کالز۔ میڈیا نے ریسکیو مشن میں ناقابل یقین دلچسپی ظاہر کی ہے، فرینک بولا۔ صبح دیکھوں گی، لورین نے کہا۔ سین کی شکل نظر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈرل سٹارٹ کرنی ہے، وہ بولا۔ اگر تم تیار ہو تو میں چاہوں گی کہ چند گھنٹے بعد پلانٹ سٹارٹ کر دیا جائے۔ 6 دن ضائع ہو گئے ہیں۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اضافی گھنٹے لگانے پڑیں گے، لورین نے کہا۔ مجھے تیار سمجھو، سین نے حامی بھر لی۔ شکریہ۔ کافی پیو یا کھانے کے لیے کچھ کر لو گے؟ کھانے کی بات پر سین کو ٹوین اوٹور سے ملنے والے بسکٹ یاد آ گئے۔ میرے پاس بسکٹ ہیں، میں بالکل بھول گیا تھا۔ اس نے جیب سے بسکٹ کا سبز پیکٹ نکالا۔ چکھنے کے لیے ایک بسکٹ لورین کو دیا۔ مان اس کی نظر جولین پر پڑ گئی، جو دونوں کو گھور رہا تھا۔ سین نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ جولین کے عجیب انداز کو برداشت نہ کر سکا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، جولین نے نگاہ پھیری۔ سین نے بسکٹ کا ریپر بن میں اچھال دیا۔ تم ڈی پیئرمین سے بات کر لو، فرینک نے لورین سے کہا۔ وہ کچھ گرمی کھا گیا ہے۔ لورین فرینک کے ہمراہ ریڈیو روم میں چلی گئی۔ اس نے ڈی پیئرمین کو ریسکیو مشن کی کامیابی کے بارے میں بتایا اور معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آج صبح ہی واپس پہنچی ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہاں میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میڈیا سٹوری کو گھما رہا ہے جو مجھ سے اور میرے آئل آپریشن کے متعلق ہے۔ پیئرمین کی آواز آئی۔ ایسا کیا ہوا؟ لورین نے پوچھا۔ میڈیا بھی ایک کاروبار ہے، سمجھو کہ انہوں نے میرے گھر کے باہر کیمپ لگا دیا ہے۔ مصیبت بن گئے ہیں میرے لیے، خاصی خرافات جمع ہو گئی ہیں۔ صرف ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں جو دی ٹائمز میں شائع ہوا تھا۔ تیل کا سرمایہ اور الیگزینڈر ڈی پیئرمین نئے آپریشن کے لیے انٹارکٹیکا کی برف پر قدم رکھ چکا ہے۔ انٹارکٹیکا کے کلب میں ڈرلنگ کی جا رہی ہے جو انٹارکٹک ٹریٹی کے خلاف ورزی ہے۔ ٹریٹی کے تحت وہاں صرف حقیقی سائنسی ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ متعدد سائنسدانوں نے کیپریکارن کمانڈر لورین برجیس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سائنسی تحقیق کی آڑ میں پیئرمین کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈی پیئرمین احمق نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ انٹارکٹیکا معدنی دولت کا آخری دفینہ ہے۔ لورین کی سائنسی تحقیق ایک ڈھکوسلا ہے جس کی کامیابی انتہائی مشکوک ہے۔ اگر سائنسی تحقیق کامیاب نہیں ہوئی تو پیئرمین کو $50 ملین تک بطور ہر جانبی ادا کرنا ہوں گے، پیئرمین کہہ رہا تھا۔ او گاڈ، میں معذرت خواہ ہوں، اگر تمہارا نام اور ساکھ خراب کرنا ہوگی تو وہ میری زندگی کا آخری کام ہوگا، لورین نے کہا۔ افواہوں کی گردش روکنے اور صحافیوں کی بکواس بند کرنے کے لیے نتائج درکار ہیں۔ کتنا وقت لگے گا؟ پیئرمین نے پوچھا۔ لورین نے گہری سانس لی۔ اگر ہم حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو کام بگڑنے کا خطرہ ہے۔ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ اگست تک جھیل تک پہنچ جاؤں، لورین نے کہا۔ اگست؟ مہینے درمیان میں ہیں، ڈی پیئرمین نے تشویش سے کہا۔ دیکھو، میں پھنستا جا رہا ہوں، مجھے کوئی اچھی خبر دو، چند ہفتوں میں کوئی مثبت پروگریسو رپورٹ دو، کچھ بھی، تاکہ میں میڈیا کے کتوں کو زنجیر ڈال سکوں، پیئرمین نے کہا۔ میں اپنی بہترین صلاحیت صرف کروں گی، لورین نے کہا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ لورین نے انگڑائی لے کر تناؤ کم کرنے کی کوشش کی اور باہر کا رخ کیا
تو جولین پر نظر پڑی وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ریڈیو نے ٹرانسمیشن سگنل دیا جو کسی کال کی آمد کا اعلان تھا۔ وہ پلٹی، فرینک وہیں تھا۔ رائٹر، لندن کی سارا لائن پر ہے، فرینک نے بتایا۔ لورین نے اپنا تعارف کرایا۔ سارا جولین کے ریسکیو مشن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ فرینک نے دیکھا کہ جولین راہداری میں کھڑا تھا۔ وہ بخیریت کیپریکارن پہنچ چکا ہے۔ لورین نے سارا کو مطلع کیا۔ شاندار، بہت عمدہ، کیا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ مہم جو جولین پھرتی سے آگے بڑھا اور ٹرانسمیشن ڈیسک پر بیٹھتے ہوئے ہینڈ سیٹ مانگا۔ میں جولین فٹز جیرالڈ بات کر رہا ہوں، جولین نے کہا۔ گڈ مارننگ سر، آپ کی آواز سن کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ اتنے خوفناک حادثے کے بعد زندہ ہیں۔ کیا آپ ریسکیو کے بارے میں بتائیں گے؟ سارا نے پوچھا۔ ریسکیو؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، جولین ٹرخا۔ ایک منٹ، میرے خیال میں آپ کو بدتر صورتحال سے بچا کر کیپریکارن لایا گیا ہے، سارا نے قطع کلامی کی۔ وہ ایک سادہ سا کام تھا، اسنو موبائلز کی ڈرائیونگ، ایسا ہی تھا جیسے درخت پر چڑھ کے پھل کو توڑنا۔ مائی ڈیئر، ریسکیو میں نے کیا تھا، ڈیلی میل کے مرتے ہوئے صحافی کو کھائی سے نکالا تھا، جولین نے کہا۔ ویل، یہ ایک ڈرامائی کہانی لگتی ہے، کچھ اور بتائیے، سارا نے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، جولین نے کہا۔ لورین میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ نکل کر اپنے کمرے میں پہنچی تو پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، بلکہ ایسی پزمردگی اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ایک بات یقینی تھی، 3 نووارد افراد کی آمد کے بعد کیپریکارن کا ماحول بدلنے جا رہا تھا۔ کم از کم اس وقت تک جب تک ونٹر کے بعد کوئی ایئر کرافٹ تینوں کو یہاں سے نہیں لے کر جاتا۔ ونٹر میں یخ بستا بیس پریشر کوکر میں بدل جاتا تھا۔ انسانی جسم سرد ترین آگ میں پگھل کر فنا ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا ذائقہ چکھنے والے کیمپرز ونٹر کو بگ آئی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹیم منتخب کرنے میں بڑی محنت سے کام لیا تھا۔ کوئی تو راستہ ہوگا، کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں، بہت سے کام رہ گئے ہیں، پتہ نہیں میری جاب کا کیا ہوگا، ریچرڈ گڑگڑایا۔ اور تمہاری گرل فرینڈ، جولین نے اضافہ کیا۔ ہماری شادی ہونے والی تھی، ریچرڈ کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ حقیقت سے جولین اور کارل واقف ہیں۔ انٹارکٹیکا کا موسم سرما، نو وے، کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے۔ کم از کم 200 دن کے لیے کیپریکارن مکمل طور پر بیرونی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ موسم اور ہواؤں کی شدت ہوائی سفر کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ٹیمپریچر سرد راہ ہے۔ ہرکولس 130 ڈگری سینٹی گریڈ نقطہ انجماد سے 60 درجے نیچے تک فلائی کر سکتا ہے۔ ٹوین اوٹور -40 تک ہینڈل کر لیتا ہے۔ ہم پہلے ہی -40 سے نیچے جا چکے ہیں، اور ونٹر -80 بلکہ 80 سے بھی نیچے جا سکتا ہے، لورین نے بتایا۔ ہولناک اعداد و شمار سن کر ریچرڈ آبدیدہ ہو گیا۔ بہرحال اب تم تینوں کیپریکارن کا حصہ ہو، لہٰذا ضروری ہے کہ تمہیں ٹور کرایا جائے اور یہاں کے اصول و ضوابط سمجھا دیے جائیں۔ ضوابط کی خلاف ورزی ہمیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے، لورین نے کہا۔ کارل خاموش تھا، اس نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ ریچرڈ ویل چیئر میں بیٹھا تھا۔ وہ اور جولین، لورین اور ڈاکٹر میل کے ہمراہ چل پڑے۔ میٹنگ پلیس، پلے روم، میس روم اور بار دکھایا گیا۔ کھانے کے اوقات کار متعین تھے۔ بار کی ٹائمنگ اور الکوہل کا کوٹا بھی مقرر تھا۔ کوریڈور میں نوٹس بورڈ پر ڈیوٹی روٹین چسپاں تھا۔ لانڈری، باتھ روم، گیلی، ڈرلنگ شیڈ، پانی بنانے کے لیے آئس کٹنگ، لیب اور اس کے لوازمات۔ اصل کام یہیں ہوتا ہے، لورین نے بتایا۔ تاہم سنجیدہ ڈرامہ ونٹر میں شروع ہوتا ہے، جب ہمیں 2000 فٹ نیچے موجود جھیل تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لورین کہہ رہی تھی۔ جھیل؟ ہمارے نیچے جھیل ہے؟ ریچرڈ نے تعجب سے کہا۔ ہاں، تفصیل پھر بتاؤں گی، لورین بولی۔ باتھ روم دکھائے گئے۔ ایک آدمی ہفتے میں 2 شاور لے سکتا تھا، صرف 3 منٹ کے لیے، کیونکہ برف پگھلا کر پانی حاصل کرنے کے لیے قیمتی توانائی صرف ہوتی تھی۔ دوسرے کمرے میں آفتاب نہیں تھا، لیکن آفتابی بستر تھا۔ ڈاکٹر کے آرڈر پر ہفتے میں 2 گھنٹے وہاں گزارنا ضروری تھے۔ لازم ہے؟ جولین نے سوال کیا۔ بالکل، میل نے جواب دیا۔ بصورت دیگر تم اینیمیا کا شکار ہو جاؤ گے اور وٹامن ڈی کی قلت بھی پیدا ہو جائے گی، میل بولی۔ لورین نے دیوار پر سرخ الارم کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آگ کے لیے ہے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ونٹر میں ہم ہر ہفتے فائر ڈرل کی مشق کرتے ہیں۔ آگ یہاں تباہی کی اکلوتی سب سے بڑی وجہ ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں 6 بڑے تحقیقی مراکز راکھ ہو چکے ہیں، لورین نے بتایا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، جولین نے استفسار کیا۔ سب سمجھ آ جائے گا، وہ ریڈیو روم کے سامنے تھے۔ اچھی ٹائمنگ ہے۔ ایک اور اخبار بات کرنا چاہتا ہے، فرینک نے کہا۔
اس نے ہینڈ سیٹ جولین کو دے دیا جو خوشی خوشی ٹور چھوڑ کر ریڈیو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لورین، میل اور ریچرڈ ڈریسنگ روم کی طرف آ گئے۔ لورین نے موسم کے حساب سے تھرمل گیئر کی اہمیت سمجھائی۔ تم کیپریکارن سے مناسب ڈریسنگ کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ کھڑکی سے باہر دیکھو، تم کچھ سمجھ بھی جاؤ گے۔ ریچرڈ نے باہر جھانکا جہاں گاڑی تارکول کی مانند سیاہی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لورین نے روشنی پھینکی۔ مختلف سائز کے برفانی اولے حیران کن رفتار سے اڑ رہے تھے۔ ریچرڈ نے 2 شیڈ بھی دیکھے۔ دونوں رستوں کے ساتھ کیپریکارن سے منسلک تھے۔ رستے کمر سے بلند کھمبوں کے گرد گھومتے ہوئے کیپریکارن تک آئے تھے۔ بائیں شیڈ میں جنریٹر تھا، وہی شیڈ ڈرلنگ کے لیے مخصوص تھا۔ دائیں میں ایندھن کا ذخیرہ تھا۔ فٹ ہونے پر تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی میں شامل ہو جاؤ گے، لورین نے کہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔